آج کے دور میں کسی سے بولو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، دین پہ کیوں نہیں چلتے، عبادت کیوں نہیں کرتے، قرآن کیوں نہیں پڑھتے، ذکر اذکار کیوں نہیں کرتے، تو لوگوں کے مختلف جوابات آتے ہیں۔ ان تمام جوابات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی پریشانیاں ہیں، دنیا کے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، تکالیف ہے، کاروبار کا ٹینشن ہے، بزنس کا ٹینشن ہے، گھر بار کا ٹینشن ہے، بال بچوں کا ٹینشن ہے، مہنگائی کا ٹینشن ہے، کام کے نقصان ہونے کا ٹینشن ہے۔ ارے میں نے اس سے کہا کہ تم کو میں ایک ایسے بندے کے بارے میں بتاؤں جس کے پاس ایسی ایسی تکالیف ہے، جس کے بارے میں تم سوچ نہیں سکتے، جس کے بارے میں تمہارے وہم و گمان سے بھی اس کا خیال بھی گزر نہیں سکتا، جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بتاؤ کہ اس بندے کے پاس ان تمام تکالیف کے باوجود بھی وہ دین پہ چل رہا ہے، دین کے اوپر عمل کر رہا ہے، نمازیں بھی پابندی سے پڑھ رہا ہے، جماعت سے پڑھ رہا ہے، مسجد میں جا کے پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تمام پریشانیوں کے باوجود، تمام دشمنوں کے باوجود، دشمنوں کے بیچ میں جا رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، دین کا کام بھی کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دین کی تعلیم بھی دے رہا ہے، گلی گلی کوچوں کوچوں میں بازاروں میں پھر رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کے بھی دین کی دعوت دے رہا ہے، تمام لوگوں کو دعوت دینے کے لیے باہر بھی جا رہا ہے، ہر قسم کے مسائل کے باوجود صبر شکر کے ساتھ اپنی دعوت کے کام کو بالکل سر انجام دے رہا ہے۔ اس بندے کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ ایسا ہے جس کے پاس دنیا کی تمام تکالیف اللہ نے اس کے اوپر ڈھائی ہے، اللہ نے ان کو تمام تکالیفیں دی ہیں، ان تمام تکالیف کا تم اور آج ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے دل و دماغ سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزر سکتا، جس کے بارے میں ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور ایسا بندہ اور ایسی مثال بھی ہم پیش نہیں کر سکتے جس کے دل میں ان کے لیے محبت ہے، جن کے دل میں ان کے لیے رغبت ہے، ان کے لیے تھوڑی سی بھی محبت ہے، وہ یہ تمام مسائل کو سن کر، تمام مسائل کے بارے میں جان کر وہ تڑپ اٹھے گا، وہ اپنی تمام تکالیف کو بھول جائے گا، تمام پریشانیوں کو بھول جائے گا، دنیا کے مصائب و آلام کو بھول جائے گا، مہنگائی کی ٹینشن، کاروبار کا ٹینشن، بزنس کا ٹینشن، بال بچوں کا ٹینشن، گھر کا ٹینشن، علاقے والوں کا ٹینشن، حکومت کا ٹینشن، تمام جتنی بھی ٹینشن ہے وہ تمام زندگی کے تمام ٹینشنوں کو وہ بھول جائے گا، وہ یاد نہیں رکھ سکتا، یاد نہیں رکھ سکتا، یاد نہیں رکھ سکتا۔ تو سن لو، اپنے دل کے کان کھول کے سن لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں سب سے زیادہ ہمیں خوشی اس بات کو سن کر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے جواب میں فرمایا، المرء مع من احب، قیامت کے دن جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہمیں تو سب سے زیادہ اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے دنیا کے تمام راحت و چین و سکون سے، دنیا کے تمام خزانوں سے سب سے زیادہ محبت ہمیں اپنے نبی سے ہے، ہمیں اپنے نبی سے ہے، ہمیں اپنے نبی سے ہے۔ ہم اپنے نبی کے ساتھ کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، المرء مع من احب، کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس سے دنیا میں وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت کے دعوے دار ہے، سب سے زیادہ اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں دنیا کی تکالیف کی وجہ سے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، عبادت کرنے کی فرصت نہیں، قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، دعوت دینے کی فرصت نہیں، تہجد پڑھنے کی فرصت نہیں، دنیا کے تمام مسائل کے اندر رہتے ہوئے
اللہ کو یاد کرنے کی فرصت نہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنے کے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس تمام مسائل ہیں، ہم تمام مسائل میں گھیرے ہوئے ہیں، یہ ہم دوسرے کو چپ کرانے کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو سن لو، اپنے دل کے کان کھول کے سن لو، وہ انسان جس کو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف ملی، اور تکلیف بھی چھوٹی موٹی نہیں، ایسی تکلیف جس تکلیف کی مثال تم پیش نہیں کر سکتے، جس تکلیف کے بارے میں تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، وہ تکلیف کیا تھی؟ مرنے سے دنیا میں آنے سے پہلے، پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہے، والد کا انتقال ہو گیا، پھر والد کے انتقال کے بعد ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں اترے، دائی عورتیں آئیں دودھ پلانے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں لیا کہ اس کی طرف سے پیسے کون دے گا، کفالت کون کرے گا، کسی نے ان کو اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کے لے گئی، دودھ پلایا، پھر 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو۔ آج کون ہے ہم میں سے ایسا جس کی پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہے اور والد کا انتقال ہو جائے، کھانے کو کچھ نہیں ہو، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہو، پیدائش کا وقت ہے، کوئی سنبھالنے والا نہ ہو، کوئی سہارا دینے والا نہ ہو، کوئی دودھ پلانے کے لیے پیسے دینے والا نہ ہو، کوئی بھی ان کے آرائش کے لیے کوئی اسباب مہیا کرنے والا نہ ہو۔ دنیا میں ہم دعویٰ کرتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب ہے، سب سے زیادہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ آج جس زمین پہ حضور سو رہے ہیں وہ زمین اللہ کے عرش سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔